تو آج بات کرتے ہیں اس جیت کی جس نے خوشی کم اور ٹینشن کچھ زیادہ ہی دے دی ہے۔ پاکستان بمقابلہ نیدرلینڈز۔ جی، ایک ایسا میچ جسے جیت کر بھی لگا کہ کچھ ہار گئے ہیں۔ سچ پوچھیں تو اسے دیکھتے ہوئے میرا تو دل ہی منہ کو آ گیا تھا۔ یہ جیت جیسی لگی ہی نہیں۔ بالکل، ہمارے ذرائع جو زیادہ تر کرکٹ تجزیہ کاروں اور شائقین کے یوٹیوب چینلز ہیں، وہ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ایک ہی جملہ استعمال کر رہے ہیں: ایک تکلیف دہ فتح۔ بالکل صحیح کہا، اور تکلیف دہ اس لیے کہ اس نے پاکستان کرکٹ کے بہت سے ایسے زخموں کو ہرا کر دیا جنہیں ہم شاید بھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا، تو آج ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ میچ میں کیا ہوا، بلکہ ان ذرائع کی مدد سے اس سوال کی تہہ تک جانا ہے کہ آخر ایسی نوبت آئی ہی کیوں؟ کہ ہم 90% ہارا ہوا میچ جیتے کیسے؟ جی، اور اس جیت نے خوش ہونے کے بجائے ہمیں مستقبل کے لیے مزید فکر مند کیوں کر دیا ہے؟ اور یہی تو اصل کشمکش ہے۔ ایک طرف ٹیبل پر 2 پوائنٹس ہیں جو ورلڈ کپ میں آپ کہہ لیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی طرح ضروری تھے، بہت ضروری تھے۔ لیکن دوسری طرف کارکردگی کا جو حال تھا، خاص طور پر بیٹنگ میں جو خوف نظر آیا اور سینئر کھلاڑیوں کا جو رویہ دیکھنے کو ملا، اس نے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ تو آئیے اس ویک اپ کال کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس گھنٹی کی آواز کتنی بلند تھی۔ چلیں سیدھا اس لمحے پر چلتے ہیں جہاں سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، وہ آخری چند اوورز۔ اوہو، پاکستان کو جیتنے کے لیے لنز درکار تھے اور وکٹیں گرتی جا رہی تھیں۔ ایک تجزیہ کار نے تو اپنے جذبات کو یوں بیان کیا کہ میرا دل بند ہونے والا تھا، جسم سن ہو گیا تھا اور روح جسم سے نکلنے کو تیار تھی۔ اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہن میں زمبابوے اور امریکہ سے ہارنے کی یادیں ایک دم تازہ ہو گئیں۔ اور اب نیدرلینڈز کے ہاتھوں ایک تاریخی شکست کا خوف حقیقت بنتا نظر آ رہا تھا۔ بالکل، اس وقت واقعی ایسا ہی لگ رہا تھا۔ اور پھر اس مایوسی کے اندھیرے میں فہیم اشرف ایک امید کی کرن بن کر آئے۔ کیا شاندار اننگز تھی! صرف 11 گیندوں پر 29 رنز، جس میں ایک ہی اوور میں لگائے گئے 3 چھکے بھی شامل تھے۔ وہ صرف رنز نہیں تھے، وہ پاکستان کی عزت پر لگے داغ کو دھونے کی ایک کوشش تھی۔ یوٹیوب پر تقریباً سبھی اس بات پر متفق تھے کہ فہیم اشرف صرف مین آف دا میچ نہیں تھے، وہ اس دن مین آف پاکستان تھے۔ مجھے ایک تجزیہ کار کا جملہ یاد ہے جو شاید اس وقت کروڑوں پاکستانیوں کے دل کی آواز تھی۔ انہوں نے کہا، فہیم، جب تک زندہ ہوں تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ یہ الفاظ اسی لیے نکلے کیونکہ فہیم نے صرف ایک میچ نہیں بچایا تھا، انہوں نے پاکستان کو ایک ایسی شرمندگی سے بچایا تھا جسے شاید کرکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جاتا۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات فہیم اشرف کی اپنی پروفائل ہے۔ وہ ایک ایسے کھلاڑی ہیں جن پر غیر مستقل مزاجی کا لیبل لگا ہوا ہے۔ جی، ان پر تنقید بہت ہوتی ہے۔ اکثر ہوتی ہے، کبھی بیٹنگ نہیں چلتی، کبھی بولنگ مہنگی پڑ جاتی ہے، لیکن اس دن ایک آل راؤنڈر کے طور پر ٹیم میں ان کی موجودگی پاکستان کی جیت اور ہار کے بیچ کی دیوار ثابت ہوئی۔ پر ذرائع بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر فہیم نہ ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہونا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس میچ میں ان سے ایک اوور بھی نہیں کروایا گیا، لیکن پھر بھی وہ میچ کے سب سے بڑے ہیرو بن گئے۔ فہیم نے تو ہمیں بچا لیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس حال تک پہنچے ہی کیوں؟ بالکل، یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اس جیت کا درد شروع ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان 98 رنز پر صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر آرام سے جیت کی طرف بڑھ رہا تھا، بہت آرام سے۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ سکور 114 پر 7 ہو گیا؟ ایک ذریعے نے اعداد و شمار بتائے جو سننے میں بھیانک ہیں۔ ایک مرحلے پر پاکستان نے 31 گیندوں پر صرف 16 رنز بنائے، اور اس دوران 5 وکٹیں گنوا دیں۔ یہ T20 کرکٹ تو نہیں لگ رہی تھی، یہ تو ٹیسٹ میچ کا کوئی ڈراؤنا سپیل لگ رہا تھا۔ اور جب اس تباہی کی وجہ تلاش کی گئی تو تمام ذرائع کی کنگلیاں ایک ہی شخص کی طرف اٹھیں: کپتان بابر اعظم۔ ان کی اننگز کے اعداد و شمار خود کہانی سناتے ہیں: 18 گیندیں 15 رنز، اور صرف 83 کا سٹرائک ریٹ۔ T20 کرکٹ میں جہاں ہر گیند ایک ایونٹ ہوتی ہے، آپ کا کپتان اگر اس طرح کھیلے تو ٹیم کا مورال کیسے بلند رہے گا؟ پہلی باؤنڈری مارنے کے لیے بھی انہیں 14 گیندوں کا انتظار کرنا پڑا۔ تجزیہ کاروں کی زبان بہت سخت تھی۔ ایک نے تو یہاں تک کہا کہ بابر اعظم کا رن اے بال کھیلنے کا انداز 1990 کی دہائی کی کرکٹ ہے۔
جس کی آج کی دھواں دھار ٹی20 میں کوئی جگہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سست بیٹنگ صرف ان کے اپنے اسکور پر اثر نہیں ڈالتی بلکہ دوسرے اینڈ پر کھڑے بلے باز پر ایک پہاڑ جیسا دباؤ ڈال دیتی ہے، جو پھر اس دباؤ سے نکلنے کے لیے غلط شاٹ کھیل کر اپنی وکٹ دے بیٹھتا ہے۔ بالکل، اور اسی کو ہم بیٹنگ کا ڈومینو ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بہت مضبوط دلیل یہ دی گئی کہ صاحبزادہ فرحان جو 31 گیندوں پر 47 رنز بنا کر شاندار کھیل رہے تھے، وہ بھی اسی دباؤ کا شکار ہوئے۔ جب ایک طرف سے رنز نہیں بن رہے ہوتے تو آپ کو خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔ بابر کی فیلڈنگ کی سب نے تعریف کی، وہ باؤنڈری پر انہوں نے جو کیچ لیا وہ غیر معمولی تھا۔ فیلڈنگ لاجواب تھی، لیکن بیٹنگ میں ان کے ڈرپوک مائنڈ سیٹ کو ٹیم کے لیے سب سے بڑا بوجھ قرار دیا گیا۔ ایک ذریعے نے تو مایوسی میں یہاں تک کہہ دیا کہ بابر کو اپنی عزت بچانے کے لیے ٹی20 فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے۔ لیکن کیا یہ تنقید کچھ زیادہ سخت نہیں؟ ہو سکتا ہے پچ مشکل ہو یا وہ ذمہ داری محسوس کر رہے ہوں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے، لیکن تجزیہ کار اس کا جواب صاحبزادہ فرحان اور فہیم اشرف کی بیٹنگ سے دیتے ہیں۔ اگر پچ اتنی ہی مشکل تھی تو وہ کیسے آزادانہ شاٹس کھیل رہے تھے؟ صحیح۔ مسئلہ پچ کا نہیں، سوچ کا تھا۔ ٹی20 میں کپتان کا کام خطرہ مول لینا اور ٹیم کو حوصلہ دینا ہوتا ہے، خود خول میں بند ہو جانا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تنقید اتنی شدید ہے۔ اور تنقید کا یہ طوفان صرف بابر اعظم پر آ کر نہیں رکا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی زد میں دوسرے سینئر کھلاڑی بھی آئے، خاص طور پر ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان، جن کے لیے یہ میچ کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ بیٹنگ میں 12 گیندوں پر صرف 8 رنز بنائے اور بولنگ میں بھی 4 اوورز میں کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکیں۔ ایک آل راؤنڈر سے اس کارکردگی کی توقع تو نہیں کی جاتی۔ لیکن یہاں بھی کارکردگی سے زیادہ ان کے رویے پر بات ہوئی۔ جب وہ ایک انتہائی نازک موقع پر آؤٹ ہوئے، ٹیم کو بیچ منجھدار میں چھوڑ کر، جی، تو کچھ دیر بعد انہیں ڈریسنگ روم میں سلمان علی آغا کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے کیمرے نے دکھایا۔ یہ منظر شائقین اور تجزیہ کاروں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ سب کا ایک ہی سوال تھا کہ جب ٹیم کی کشتی ڈوب رہی ہو، جب ملک کی عزت داؤ پر لگی ہو، تو ایسے میں کسی کو ہنسنے کا خیال بھی کیسے آ سکتا ہے؟ اس ایک لمحے نے ان کی سنجیدگی پر بہت بڑے سوالات کھڑے کر دیے۔ اس فہرست میں اگلا نام محمد نواز کا تھا۔ ان کے بارے میں ایک تجزیہ کار نے بڑی دلچسپ بات کہی کہ نواز کے ہاں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ یا تو وہ چھکے مار کر میچ کا پاسا پلٹ دیتے ہیں اور ایک غیر معمولی پاور ہٹر نظر آتے ہیں، یا پھر وہ گیند کو صرف روکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس میچ میں ان کا دوسرا روپ دیکھنے کو ملا، جہاں انہوں نے 13 قیمتی گیندوں پر صرف 6 رنز بنائے۔ اور پھر شاہین آفریدی کی بیٹنگ، ان کی گیم کی سوجھ بوجھ پر بھی سوال اٹھائے گئے۔ آخری اوورز میں جب ہر ایک رن قیمتی تھا اور فہیم اشرف ایک سرے سے باؤنڈریز کی برسات کر رہے تھے، تو منطق کا تقاضا تھا کہ شاہین انہیں زیادہ سے زیادہ سٹرائک دیں، لیکن انہوں نے خود چھکے مارنے کی کوشش کی اور ناکام رہے۔ یہی نہیں، بولنگ میں بھی ان کا آغاز بہت مایوس کن رہا، جہاں انہوں نے اپنے پہلے 2 اوورز میں ہی 23 رنز دے دیے۔ پاکستان کی خامیوں پر تو ہم نے بات کر لی، لیکن ہمیں نیدرلینڈز کی ٹیم کو بھی پورا کریڈٹ دینا ہوگا۔ بالکل، ان کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ یہاں صرف شرکت کرنے نہیں آئے ہیں، انہوں نے توقعات سے کہیں بہتر کھیل پیش کیا اور آخری دم تک لڑے۔ تقریباً 8 کے رن ریٹ سے سکور کرنا کسی بھی ایسوسی ایٹ ٹیم کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ ان کے کپتان اسکاٹ ایڈورڈز اور باس ڈی لیٹ نے بہت متاثر کیا۔ بالکل۔ اب اگر پاکستان کی بولنگ کی طرف واپس آئیں تو وہاں کچھ مثبت چیزیں بھی تھیں۔ جی، جیسے ابرار احمد نے بہت اچھی بولنگ کی اور 23 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں۔ ان کی پر اسرار اسپن کو کھیلنا نیدرلینڈز کے بلے بازوں کے لیے آسان نہیں تھا۔ ایک فیصلہ بہت دلچسپ اور حیران کن تھا۔ 17ویں اوور میں اچانک سائم ایوب کو بولنگ کے لیے لایا گیا، اور انہوں نے آتے ہی 2 اہم وکٹیں لے کر نیدرلینڈز کی بڑھتی ہوئی رفتار کو بریک لگا دی۔ لیکن یہیں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر وہ اتنے کارآمد ثابت ہو رہے تھے تو ان سے صرف 1 اوور کیوں کروایا گیا؟ یہ کپتانی کا ایک اور ایسا فیصلہ تھا جو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، اور یہ سوال براہ راست شاداب خان کی کارکردگی سے جڑتا ہے۔
اچھا، وہ کیسے؟ جب آپ کا مرکزی اسپنر 4 اوور میں ایک بھی وکٹ نہ لے سکے تو یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کیا ان کی جگہ عثمان طارق کو کھلانا بہتر آپشن تھا؟ خاص طور پر ایسی ٹیم کے خلاف جو اسپن کو اچھا نہیں کھیلتی۔ بالکل، عثمان طارق اپنے غیر معمولی ایکشن سے شاید زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ یہ حکمت عملی کے فقدان کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ذرا بڑی تصویر دیکھتے ہیں، کیونکہ میدان میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے دھاگے کہیں نہ کہیں میدان سے باہر کے فیصلوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ جی بالکل۔ ایک بہت بڑا سوال پاکستان سپر لیگ یعنی PSL کی نیلامی کی ٹائمنگ پر اٹھایا گیا۔ کیا یہ منطقی تھا کہ ورلڈ کپ جیسے اہم ٹورنامنٹ کے بیچ میں کھلاڑیوں کی بولی لگ رہی ہو؟ ایک تجزیہ کار نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان یہ میچ ہار جاتا تو یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل بن جاتا، اور کھلاڑیوں پر ملک سے زیادہ پیسوں کو ترجیح دینے کے سنگین الزامات لگتے۔ اور یہ بات ٹیم کی مجموعی حکمت عملی اور سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک طرف تو ٹیم میں آل راؤنڈرز کی بھرمار ہے، لیکن ان کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ واضح نہیں۔ فہیم اشرف جو آپ کے میچ ونر ہیں، ان سے آپ بالنگ نہیں کرواتے۔ سائم ایوب وکٹیں لے رہے ہیں لیکن انہیں صرف 1 اوور ملتا ہے۔ بابر اعظم کی بیٹنگ پوزیشن پر مسلسل بحث ہو رہی ہے۔ خواجہ نافع جیسے نئی کھلاڑی کو موقع ہی نہیں دیا جا رہا۔ یہ سب ایک کنفیوژن کی علامت ہے۔ بالکل۔ ایک اور سنگین خدشہ جو ذرائع نے ظاہر کیا وہ ہوم ٹریک بلی ہونے کا ہے۔ یعنی کیا پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش کی طرح صرف اپنی بنائی ہوئی سست پچوں پر ہی شیر ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ سری لنکا کی کنڈیشنز جہاں فاسٹ بولرز کو مدد مل رہی تھی وہ پاکستان میں تیاری والی پچوں سے بالکل مختلف تھی، اور ہمارے بلے باز ان حالات کے لیے ذہنی اور تکنیکی طور پر بالکل تیار نظر نہیں آئے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جارحانہ رویے اور ٹیم کی کارکردگی میں ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ وہ کیا؟ ایک طرف تو بورڈ ICC اور براڈ کاسٹرز سے اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے، ایک سخت موقف اپنا رہا ہے جو کہ اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف میدان میں آپ کی ٹیم کی کارکردگی اتنی کمزور ہے کہ وہ اس جارحات کو سپورٹ نہیں کرتی۔ جب آپ کی ٹیم نیدرلینڈ سے ہارتے ہارتے بچے تو عالمی سطح پر آپ کی پوزیشن مضبوط نہیں، کمزور ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اسی لیے مستقبل کا خوف بڑھ گیا ہے۔ ذرائع میں یہ تشویش صاف نظر آ رہی ہے کہ اگر نیدرلینڈز کے خلاف یہ حال ہے تو امریکہ جیسی ٹیم کے خلاف اگلے میچ میں کیا ہوگا؟ وہی امریکہ جو وارم اپ میچز میں 200 جیسے بڑے سکور بنا رہی ہے اور جس نے حال ہی میں بنگلہ دیش کو ہرایا ہے۔ یہ جیت واقعی اعتماد سے زیادہ تشویش دے گئی ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جیت تھی جس نے شکست سے زیادہ گہرے سوالات چھوڑے ہیں۔ فہیم اشرف کی ایک غیر معمولی اور دلرانہ اننگز نے وقتی طور پر ٹیم کی بیٹنگ کی گہری خامیوں، حکمت عملی کے فقدان اور سینئر کھلاڑیوں کی غیر سنجیدہ سوچ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ لیکن یہ پردہ بہت نازک ہے۔ بہت نازک۔ بالکل۔ بنیادی نقطہ یہی ہے کہ پاکستان کو 2 پوائنٹ ضرور مل گئے، لیکن اس کارکردگی نے ٹیم اور شائقین کے اعتماد کو بحال کرنے کے بجائے خوف اور شکوک و شبہات کی ایک نئی لہر کو جنم دیا ہے۔ یہ ایک ایسی فتح ہے جس کا جشن منانا بھی عجیب لگ رہا ہے۔ صحیح۔ اور سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ تمام ذرائع نے اس میچ کو ایک ضروری ویک اپ کال قرار دیا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ قریب ترین تباہی ٹیم مینجمنٹ اور سینئر کھلاڑیوں کو اپنے اس ڈرپوک مائنڈ سیٹ کا سامنا کرنے اور کچھ مشکل اور بہادرانہ فیصلے لینے پر مجبور کرے گی، یا پھر پوائنٹس ٹیبل پر موجود یہ 2 پوائنٹس انہیں دیوار پر لکھی اس واضح تحریر کو نظر انداز کرنے کا ایک اور بہانہ فراہم کر دیں گے؟